بے کو حرکت نہیں ملتی اگر نقطہ نہ ہو. کیونکہ بے بولنے میں زیر کا تاثر دیتی ہے، اور یہ حرکت زیری جو ہے یہ نقطے کی وجہ سے ہے. تو بس سارے حلالی موالی کو سمجھ لو، نقطے نے ظاہر کیا بے کو، بے نے ظاہر کیا اسم کو، اسم نے ظاہر کیا اللہ کو، اللہ نے ظاہر کیا رحمان کو، رحمان نے ظاہر کیا رحیم کو، اور بسم اللہ نے مل کے ظاہر کیا الحمد کو، اور حقیقت الحمد کا دوسرا نام علی ہے. ہاں، اس سورہ الحمد میں، سورہ فاتحہ میں یقین کرو پورے 29 مرتبہ ذکر ہے تمہارے مولا امیر کائنات کا. آخر خدا جو بار بار ہر نمازی کو پابند کرتا ہے کہ باقی صورتوں کے انتخاب میں آزاد ہو تم، لیکن اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو تم نے نماز نہیں پڑھی. اب یہ پتہ نہیں میں پاگل ہوں، دیوانہ ہوں، یا زمانہ جاہل ہے، یہ سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی کہ جس کے بار بار ذکر کے باوجود نماز نہ ہو سکے اس کے نام سے باطل کیسے ہو جاتی ہے. جیت ہو جاتا تمہارا دل چاہے. ہاں، اور پھر یہ نبی کیا کہ حقیقت ہے، بلکہ قرآن میں اللہ کہہ بھی رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. ہر عمل ہر ایک سے قبول نہیں ہوتا، متقین سے قبول ہوتا ہے. جانی شاہ مقصر ڈھال بنا کر علی والوں کے دل توڑنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. دیکھو جب قبول ہی متقین سے ہو تم میں یہ عیب، فلاں گناہ، فلاں نقص، فلاں خطا، جب تم متقی ہی نہیں ہو قبول کیسے؟ جب قبول ہی کیسے نہیں، نجات کیسے؟ میں نے بڑے اشارے چھوڑے کوشش کیا کرتا ہوں کہ اشاروں میں بات ہو جائے، اور جب علی کا منکر پھر بھونکتا ہے تو پھر بات کھول کے کرنا پڑتی ہے. یہ مجبوری ہے. ٹھیک ہے، تم پھر بات کرو گے تو میں مزید کھول دوں گا. اشاروں میں، کنایوں میں، دوسری دلیلوں میں بتاتا رہا ہوں کہ متقین کون ہوتے ہیں. آج اگر تمام سامعین ساتھ دیں تو قرآن سے نہ پوچھیں متقی کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر قرآن کہتا ہے نمازی متقی ہے، ٹھیک ہے نا، اور قرآن سے، اور تم میں سے ہر شخص کو آزادی ہے، اجازت ہے قرآن ممبر پہ لے آئے یا میدان میں جھوٹا کرے یا ہو کے جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میری طرف دیکھنا سورہ آل عمران، کون سا سورہ؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. پچھلا مالا ٹھیک ہے؟ فلا سارے دوڑ پڑو، دوڑو کدھر دوڑے مالک؟ الى مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف. کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض،
ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی لمبائی کے برابر جس کا عرض ہے کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، بنے گی نہیں، تیار کر دی گئی ہے متقین کے لیے۔ ماننے والے کون ہوتے ہیں متقین؟ سر اٹھاؤ، آنکھ پڑھنے لگاؤ، فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ قرآن نے نمازیوں کو تو متقی نہیں کہا، روزہ داروں کو تو متقی نہیں کہا۔ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں فراخی میں بھی خرچ کریں، ہاتھ تنگ ہو پھر بھی خرچ کریں۔ قرآن کے بارے سے ششم سے پوچھا گیا کہاں خرچ کرے؟ قال من انفق فینا، کہا ہماری راہ میں خرچ کرے۔ میری بات یہ نہیں، اب کوئی بھکاری ہے یا شہنشاہ، بڑی ذات والا ہے یا گھٹیا ذات والا، اگر اس نے 14 کی راہ میں کچھ خرچ کر دیا ہے، ملا کا ابا بھی اس سے متقی کا خطاب نہیں چھین سکتا۔ بڑی بات یہ نہیں، جی میں کیا ہوں، تم کیا ہو؟ آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کے لیے بھی قبولیت عمل کی وہی شرط ہے جو ہمارے لیے۔ بلکہ ایک مجھے تحفہ دینا چاہ رہا ہوں، ہاں ایسے ہی روی میں جیسے ہوا کا صبح کی ہوا کا جھونکا گزرتا ہے، ایسے کہہ کے گزر جاتا ہوں۔ بہت خوش نصیب ہو تم، انبیاء کے لیے اللہ نے 17 درجے بنائے ہیں۔ کوئی نبی ایسا ہے جو تمہارے 12 اماموں میں سے صرف ایک امام کی ولایت کے گرد پھرتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کے گرد پھرتے ہیں۔ یہ شرف اللہ جانے تمہیں حاصل کیوں ہے کہ جو چیز نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہوئی وہ شیعوں کو حاصل ہوئی ہے۔ سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ، ببانگے دخل بلاغوں کی تردید کہہ رہا ہوں، بے شک کوئی مائی کا لال سامنے آ کے میرے دعوے کی رد پیش کر دے۔ قرآن پڑھو گے نا، ولایت کے سلسلے کو 4 حصوں میں بانٹا ہے اللہ نے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کرے کہ ہر شخص میرے سامنے خریدار ہو۔ قرآن پڑھو گے نا، 4 لفظ ملیں گے۔ تم تو یہ کہتے پھرتے ہو نا، اللہ کے فضل سے میں نے گھر بنا لیا، اللہ کے فضل سے میں نے زمین خرید لی۔ اللہ کہتا ہے یہ فضل نہیں ہے، اس کو قرآن فضل نہیں مانتا۔ جاؤ علماء زمانہ تک غضنفر کا چیلنج لے جاؤ، خدا اسے فضل نہیں کہتا۔ وہ فضل کو 4 حصوں میں بانٹتا ہے، مطلق فضل، فضل مبین، فضل کبیر اور فضل عظیم۔ جلدی جلدی بات کر کے میں آگے گزر جانا چاہتا ہوں۔ فضل مبین، فضل کبیر، فضل عظیم۔ تشریح کا وقت نہیں، علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کا نام فضل ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ یعنی مولا حسن سے تیرے زمانے کے امام تک ان کی ولایت اللہ کا فضل ہے، اور علی کے 11 بیٹے خود فضل مبین ہیں۔ اب پتہ نہیں میرا کتاب جنگل میں ہے یا آبادی میں ہے، سوچ کے بیمار کتنے ہیں، ماننے والے کتنے، جن کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے انہیں بے سوچ ماننا۔ 11 اماموں کی ولایت فضل، وہ خود فضل مبین، علی کی ولایت فضل کبیر۔ میرا ڈنکے کی چوٹ پر میدان کا دعویٰ ہے، پہاڑ لگا کے کتابوں کا،
اور قرآن کی آیات کا قافلہ ثابت کر سکتا ہوں جو کہہ رہا ہوں. علی کی ولایت یا یوں آسان سمجھو 11 اماموں کی ولایت فضل, علی کی ولایت فضل کبیر, 11 امام فضل مبین, علی خود فضل عظیم. بلے پر یہ بات سب سے دوری نہیں 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 نہیں. اکثر لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں, کہہ کیا رہا ہے؟ حقیقت کہہ رہا ہوں. 11 اماموں کی ولایت فضل, اکیلے علی کی ولایت فضل کبیر, 11 امام مل کر فضل مبین, اکیلا علی فضل عظیم. گھر جا کے سوچنا جب علی کے 11 معصوم بیٹے مل کر علی کی برابری نہیں کرتے, بازاری ماؤں کے بچے علی کی برابری. اب امتحان دو, اگر میں تمہاری تسلی کے لیے صرف ایک آیت پڑھ دوں گا. فضل کیا ہے؟ اب تم خود دیکھو, کم از کم 3 دفعہ میں نے بات دہرائی ہے. تو جب یاد ہی نہیں ہے تو آگے پہنچو گے کیسے؟ 11 اماموں کی ولایت فضل اور فضل مبین, یہ 11 خود 11 فضل مبین ہے, اور علی کی ولایت فضل کبیر. اور یہ جانی کا فرق اس لیے لگ رہا ہے جو اللہ نے رکھا ہے کہ 11 کی ولایت فضل ہے, علی کی فضل کبیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 نے ولایت لی ہے علی سے, علی نے لی ہے جلی سے. سمجھ میں آگے بات جی. علی کی ولایت فضل کبیر اور علی خود قرآن پڑھو. جب یوسف نے زندان میں خواب کی تعبیر بتائی اور ایک کم وقت نے حجت کا علم آزمانے کے لیے, حالانکہ پہلے قیدی نے خواب دیکھا تھا, دوسرے نے جھوٹ بولا, اور پہلے کو صبح پھانسی لگنا تھی, لیکن قرآن کہتا ہے اس نے حجت سے خواب پوچھتے ہوئے کہا یوسف ہو ایوہ الصدیق ہو, اے سچے یوسف. حالانکہ کلمہ نہیں پڑھتا لیکن حجت کو صدیق کہا, حجت کو رحم آ گیا کہ مجھے سچا مانا. کہا گھبرانا ہی, کل تو آزاد ہو جائے گا, بادشاہ کے دربار میں تجھے نوکری ملے گی. دوسرا بیٹا اندازہ کرو صبح اس نے پھانسی لگنا ہے, آزاد بھی ہو جائے گا, نوکری بھی. خامہ اپنی طرف سے مارے جا رہا ہے, وہیں ایک جھوٹ کا خواب گھڑ کے حجت کے علم کی آزمائش کی. یوسف نے مسکرا کے کہا صبح اس کی جگہ پھانسی تمہیں ملے گی. میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں, تو میں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا اس کا میرا ٹھیکہ نہیں. خود یا رام الذی فیہ تستفتیان, میں نے جو کہا ہے وہ قضا ہو گئی ہے. تو یہاں دوسرے زندان کے قیدیوں نے, اب میں دیکھتا ہوں کہ جو کچھ میں اب تک پڑھ چکا ہوں وہ کس کو یاد ہے اور کس کو بھول گیا. دوسرے قیدیوں نے کہا یوسف یہ کمال تجھ میں کیوں ہے کہ جو تو کہے وہ ہو جائے. کہنے لگا ذالک من فضل اللہ علیہ. سورہ یوسف نے قرآن, یوسف کہتا ہے کہ میرا کمال نہیں ہے, اللہ کے فضل کا کمال ہے. گرجی کرے, بیعت بلند کرے, نعرہ حیدری. جی تو اب میں نہیں, یا تو دوسری تفسیر لاؤ, جب تک نہیں لا سکتے
میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی چیخ چیخ کے یہی ترجمہ کروں گا کہ یوسف نے کہا یہ میرا کمال نہیں، یہ علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کا کمال ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں آگے چلو، فضل مبین کیا ہے؟ میں اپنی کلاس کو بھی تو آزماؤں گا کہ کہاں تک میرے ساتھ چل رہی ہے۔ ہاں صرف ہماری مجالس حظ نفس نہیں ہوتی، صرف لانے بازی کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو درس عرفان ہے، اسے یہاں لکھنا چاہیے۔ علی کے 11 بیٹے فضل مبین ہیں، اور یوسف سے ایک بڑا نبی، سورہ نمل ہے، کون سا سورہ؟ وَوَرِثَ داؤد سلیمان، وارث بنا داؤد کا سلیمان، وارث بنا داؤد کا سلیمان۔ پھر کہتا ہوں شاید خود کوئی پہنچ جائے، وارث بنا سلیمان۔ داؤد کون ہے؟ پکی بات نبی ہے؟ تو پھر نہ کہنا نبیوں کے وارث نہیں ہوا کرتے۔ اور پہلی تقریر جو اپنے باپ کے بعد کی قرآن بتا رہا ہے، کیا لگا؟ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ذلک ھو الفضل المبین۔ کہا ہمیں پرندوں جانوروں کی بولی کا علم عطا ہوا، اور ہمیں ہر شے میں سے تھوڑا تھوڑا عطا ہوا۔ کیوں؟ کہا فضل مبین کے صدقے میں۔ یوسف کو فضل ملا، سلیمان کو فضل مبین۔ خاکی انسان اپنا مقدر دیکھ، سورہ شورى پر والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، لهم ما یشاءون فیہا، وہاں جو وہ چاہیں گے ہو جائے گا۔ پڑھنے والے مومن پر یہ انعام کیوں ہے؟ کہا یہی تو فضل کبیر ہے۔ اور اسی کے صدقے میں جنت میں جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ اور خود علی وہ کس کے لیے ہے؟ سورہ نساء میں اپنے محبوب سے اللہ کہہ رہا ہے کان فضل اللہ علیک عظیما، اے محمد فضل عظیم تیرے لیے ہے۔ قسمت تھی فضل کی، کسی پہ علی کا قبضہ، کسی پہ علی کے بچوں کا۔ تھکے تو چھوڑ دوں جی۔ فضل فضیلت اسی سے فضائل ہے۔ اور میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے بتاؤں گا تو تمہیں اعتبار بھی نہیں آئے گا، اور میں دلوانا بھی نہیں چاہتا۔ اور کسی کی مائی کے لال نے پڑھی ہوں گی تو مجھے میری تعداد تک زیادہ پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہو سکتا کسی میں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ پڑھا ہے، ہر فضل ہر فضیلت کا پردہ جب میں نے ہٹایا پیچھے چہرہ علی کا نظر آیا۔ کیا کہا میں نے؟ ہر فضل چاہے
وہ فضل فرشی ہے، سماوی ہے، عرشی ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، سر مستتر ہے. ہر فضل کے پیچھے علی ہے. اس کے ثبوت بھی چلو ہو جائے گا تو اس کے ذہن میں ایک تحفہ دے دیں نا. اتنے لوگ چاہتے ہیں جتنے بولے ہیں. 4 بڑے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل ایک دن مل بیٹھے. چاروں کہتے ہیں دوسرے تینوں سے انا افضل منکم. مثلا جبریل تینوں سے کہتا ہے میں تم سے افضل ہوں. میکائیل کہتا ہے ٹھیک ہے تو سید الملائکہ ضرور ہے، افضل میں ہوں. اسرائیل کہتا ہے تیرا فرشتوں کا سردار ہونا مسلم، فضیلت اور چیز ہے، میں تم سب سے افضل ہوں. اسرافیل کہتا ہے میں افضل ہوں. اب ہم جیسے ہوتے تو کھوسے بازی شروع ہو جاتی. پڑے گا نہیں؟ ایسا کرتے ہیں ہر شخص ہم میں سے، ہر فرشتہ اپنی اپنی فضیلت کی دلیل دے. جس کی دلیل بڑی اور وزنی ہوگی وہی افضل. اور میں پہلی دلیل سنا کر پھر فیصلہ کروں گا کہ باقی 3 سننے کے تو حقدار ہو یا نہیں. کیونکہ نبی صاحب میرا منصب ہے گھنٹہ پڑھنا. یہ تو ٹھیکہ نہیں ہے کہ پڑھنا کیا ہے، گھنٹہ پڑھنا مجھ پر واجب ہے، لیکن کیا پڑھنا ہے یہ کوئی واجب نہیں، وہ تمہاری قوت خرید پر ہے. تو پہلی دلیل پہ میں آزما دوں گا، اگر ہوئی خرید تو باقی 3 بھی تحفے جولی میں ڈال دوں گا، ورنہ پگڑی بدل کے اور طرف نکل جاؤں گا. ہاں جبریل تو سید الملائکہ ہے، پہلے تو بتا. وہ کہتے ہیں انا افضل منکم لأنی حامل الوحی وإنی منزل التوراۃ والزبور والانجیل والصحف والفرقان وکون معلمی امیر المومنین. جبریل کہتا ہے میں امین وحی ہوں، کسی حجت تک وحی نہیں جاتی اگر میں نہ ہوں. انی منزل التوراۃ، میں نے تورات کو نازل کیا. جی میرا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں باقی تینوں میں خود ڈنڈی مار رہے ہو. جبریل کہہ رہا ہے انی منزل التوراۃ، میں نے تورات نازل کی. آگے اللہ نے ڈانٹا تو نہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ تورات میں نے نازل کی یا تو نے؟ جبریل کہے کہ میں تورات نازل کرنے والا ہوں، یہاں کوئی ملا انکار نہیں کرتا. اور اگر علی کہے کہ موسیٰ کو تورات پڑھانے والا میں تھا، یہ کیسے ہو سکتا؟ پھر کہتے یہ عقل میں نہیں آتی. میں عقل میں تو تب آیا اگر تم میں عقل ہو تو. سر اٹھانا، سر اٹھانا. ہاں کسی کو رعایتی نمبر نہیں، خیانت بھی نہیں کروں گا. رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، رب حیدر کی قسم، جو جتنے نمبروں سے باس ہوگا کہنے کا میں نے تورات نازل کی، میں نے انجیل نازل کی، میں نے زبور نازل کی، میں نے قرآن نازل کیا. اور میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرا استاد علی ہے. الحمدللہ سارے پاس ہوئے اور ڈویژن بنا کے پاس ہوئے. جی ہاں حقدار کا حق تو نہیں مارا جا سکتا نا. جی حقدار کا حق مولا نے نہیں مارا. مولا بھی معیار ولایت کے مطابق جزا دیتے ہیں. رشتہ دار کے دل میں خود بد ہو اسے نسب سے نکال دیتے ہیں. دور پار کا ہو نہ رشتے میں
ورنہ حسب میں نسب میں شامل نہ ہو لیکن ولایت میں بیان بنا ہو تو کہتے منا تو ہم میں سے ہے. دل ہے گھبراتے نہیں کہنا. ہاں بہت سی باتیں گنوا دی جبریل نے. اب میکائیل کی طرف دیکھا. میکائیل مسکرایا. میں نے تمہارا سید الملائکہ ہونا بالکل صحیح افضل میں ہوں. کیسے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں دو بندوں کے سامنے خضری صاحب جو بات کی جائے بندہ اس سے نہیں مکر سکتا اور میں ہزاروں کے سامنے کر رہا ہوں ادھر سکوں گا. اور پھر سیدھی بن رہی ہے کہ میرے قیام قید کر رہی ہے میرے جملوں کو. انشاء املا خیرات عبادت ترجمہ حوالہ ان چھ میں سے ایک میں خیانت ہو میری سزا موت ہے. توفیق ہدایت شاہ نجف سے خود مانگنا. وہ کہتے ہیں میں افضل. کیسے؟ کہتے کنتو انت قائمة من خوائم العرش مشتغلا بالعبادة فيجيك النداء من عند الله تبارك وتعالى انا انزل وحرك مهد ولينا امیر المؤمنین وتنادی ہے. کہتا ہے میں عرش کے پائے کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک مجھ سے اللہ نے کہا نماز چھوڑ زمین پہ جاؤ میرے ولی علی کا کہوارہ کھلا. امیر المومنین وتنادی ہے جا کے میرے ولی علی کا گہوارہ بھی جڑا اسے لوری بھی دے. تم نے داد دی ہاتھ کھڑے کیے نعرہ لگایا زلزلہ آیا لیکن آؤ میری انگلی پکڑو فیصلہ کروائے. جبریل نے اپنے دعوے میں کہا تھا نبی شاہ جاری جا صداشا کہ میں نے تورات نازل کی زبور نازل کی انجیل نازل کی قرآن نازل کیا. میکائیل کہتا ہے میں نے علی کو لوری سنائی. جائے گا کہاں؟ میں تو علی کے منکر کو میدان بھی اس کی مرضی کا دیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں بھاگ کے دکھا. کر کیا رہا تھا میکائیل؟ پچھلے مرحلے والوں کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا. اللہ نے کہا نماز چھوڑ چھولا چھولا لوری سنا اور جن کی لوری کے لیے فرشتے نماز چھوڑ دے حرامی تو حسین کے جلوس سے نماز کا حسین کی آزاداری سے تیری نماز جیتے گی. حسین کے بچپنے سے رسول کی نماز نہیں جیتی. ارادے کھڑے ہوئے دوست ٹھیک جو ہاں کتنے بتا دیے. ہاں دعوے کی نوعیت دلیل کی نوعیت ذہن میں رہے کیونکہ فیصلہ بھی دینا ہے آپ نے پھر کہ آپ ہاں جی میں ہر شخص
اظہار رائے میں تو آزاد ہے نا کہ آپ کی رائے میں افضل کون ہے؟ جبریل کا سن لیا، میکائیل کا۔ اب دونوں نے دیکھا اسرائیل کی طرف، ہاں تو بتا۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ علی کو لوری دے کے تو بڑا اترا رہا ہے۔ کہا تم میری فضیلت کی برابری نہیں کر سکتے، تم میں کیا ہے؟ توجہ۔ کہتا ہے شاہ واجب کی قسم، انی لم اقبلها عن عہد العالم ولا اقبلها الا بحکم امیر المومنین۔ وہ کہتے ہیں چونکہ سے ہاتھی تک، بشر سے ملک تک، جن سے انسان تک، میں کسی کی روح قبض کرتا ہی نہیں جب تک علی حکم نہ دے۔ لم اقبضها ولا اقبضها، نہ قبض کیے ہیں نہ کروں گا علی کے حکم کے بغیر۔ وہ کہتے ہیں میں روز کروڑوں دفعہ علی کا سامنا کر کے اس کا حکم سنتا ہوں، میں افضل ہوں۔ میرے لالکانے والوں کا آتا نا، ہر فضیلت کے پردے کے پیچھے چہرہ علی کا ہے۔ ارادے چوتھا رہتا ہے نا ابھی۔ اب تینوں نے دیکھا اسرافیل کی طرف، جی آپ فرمائیں۔ اسرافیل اٹھا، اللہ تم برابری نہیں کر سکتے میری۔ وہ کیسے؟ جاگنا حلال زادوں، حلال زادوں کی امانت ہے اور دینے لگا ہوں۔ کہنے لگا کم تو مشغولا في العبادة جاء النداء من عند الله عز وجل قد ختم ولينا امير المؤمنين علي خطبة فصيحة بليغة لم يختم مثلها في الخلق احد انزل لك بالفم ولينا ووجهه وقالة منا۔ کہتا میں آسمان پہ نماز پڑھ رہا تھا، اچانک اللہ کی آواز آئی مصلی چھوڑ، آج میرے ولی علی امیر المؤمنین نے ایسا خطبہ پڑھا ہے جس کی مثال میری مخلوق میں کوئی نہیں۔ تعجب الملائکہ من حسن منطق کی فرشتے اس خطبے پہ تعجب کر رہے ہیں۔ اے اسرافیل مصلی چھوڑ اور جا کے پہلے علی کے کان میں کہنا کہ اللہ کہہ رہا ہے بدن ہوتا تو تیرا منہ خود چومتا۔ اسرافیل چونکہ میرا بدن نہیں، قبل فم ولینا ووجہ وکالۃ منا، علی کا منہ اور رخسار چوم کے کہنا اللہ چوم رہا ہے۔ وکیلا من اللہ، کہتے چونکہ میں اللہ کا وکیل بنا ہوں، میں افضل ہوں تم سے۔ اب آپ کی نظر میں وزنی دلیل کس کی ہے؟ میرا ووٹ بھی اسرافیل کو ہے۔ سمجھاری بات نہیں؟ اسے ناز کرنا چاہیے کہ
क़यामत में मैंने किया। अली का नाज भी तो यही है ना कि जो अल्लाह को करना चाहिए था वो अली करता है। समझ आ रही बात नहीं? और सारी खुदाई के लिए करता है। गजल फर जैसे धोखा के बंदे की मदद करनी हो तो भी अल्लाह नहीं करता, अली करता है। और कायनात के सबसे बड़े जीविका और शहनशाह मोहम्मद मुस्तफा की मदद करनी हो तो भी अल्लाह नहीं आता, हुक्म भेजता है नाओ दे अली। तो ये हर बंदा अपने अपने घर जाके सोचे जरूर, जब अपने महबूब की मदद करने खुद नहीं आता। हर एक पर जानशा हुज्जत तमाम हो चुकी है। कोई बंदा मैदान क़यामत में हुज्जत नहीं कर सकेगा। अल्लाह पूछेगा और जाहिल और दुश्मन तौहीद और मुनकर तौहीद, खुदा की कसम क़यामत के दिन पता चलेगा। बड़े बड़े अल्लाह अल्लाह करने वाले अल्लाह उनको मुशरिक डिक्लेयर कर देगा। मुझे बतूल की चादर की कसम में सही कह रहा हूं, वो अपने आप को मुवहिद समझते होंगे। अल्लाह कहेगा मुशरिक है, पहले वाले में तो तुझे सजदे करता रहा। अल्लाह कहेगा करता रहा मगर शैतान जैसे। अल्लाह अकबर। उसने तुमसे भी बड़े किए थे। मेरी इतनी सी हुज्जत का जब सामना हुआ, फेल हो गया, नाकाम हो गया, तो तुम तन्हाई में सोचना जरूर। इतनी सी हुज्जत के सजदे का इनकार 6 लाख साल की बंदगी जाय कर देता है। तेरी तो 60-70 साल से ज्यादा उम्र ही नहीं होती है, और उसमें भी 12-13 साल अदम बलूग के निकाल दे, तो बाकी बचता क्या है? ज्यादा से ज्यादा 50 साल 55 साल की इबादत, और उसमें तू उस अल्लाह के नायब का इनकार कर रहा है जिसने आदम बनाया। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? शर्फा मैंने हदीस से कुछ ही पढ़ी है नबी साहब, और हदीस से कुछ समझा चुका हूं। वो कलाम है अल्लाह का जो बगैर फरिश्ते के फराह रास्त आया। रसूल कहते हैं कि मैंने शब मेराज अल्लाह से सुना कि अल्लाह कह रहा था इन्नी अशहदु अन्ना अलिय्यन नूर औलियाई। अल्लाह अकबर। वह मुत्तहिर बैती, वह मुफस्सिर किताबी, वह नाज़िर खल्क़ी, वह वलीउल्लाह। अल्लाह कह रहा था मैं गवाही देता हूं कि अली मेरे वलियों का नूर है, अली मेरे घर को रिज्स से पाक करने वाला है, अली मेरी किताब का मुफस्सिर है, अली मेरी मखलूक का निगरान है, और मैं गवाही देता हूं कि अली अल्लाह का वली है। रसूल कहते मैंने हैरानों के पूछा पढ़ने वाले तुझे इस गवाही की क्या जरूरत है? कहा जब जमीन पे जाना इला वसल्त बशर अलीयन, जाके अली के कान में बिशारत देना कि अगर कुछ हरामी तेरी विलायत के मुनकर है, अल्लाह तो तेरी विलायत की गवाही दे। रसूल जैसी अजीम हस्ती कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, जिसके लिए मोहम्मद कहे मैं गवाही देता हूँ वहदहु ला शरीक है,
وہی کہے میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کا ولی ہے. کتنی اہمیت ہوگی علی کی ولایت کی کہ جس کی گواہی اس کا خلاق اس کا خالق دے تو پھر اللہ مار مار کے دوبارہ بنائے اس کا حق نہیں ہے. وہ پوچھ نہیں سکتا کہ جس کی گواہی میں نے دی تو نے وہ گواہی نہ دے کر یہ ثابت کیا ہے تو علی کا منکر نہیں جلی کا منکر ہے. درود پڑھ لو مل کر والے بلند کچھ لطف آیا یہ وقت آئے ہوا. خوش رہو آباد رہو یا اللہ آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. ہر مجلس میں پوچھا ہے اور یہی جملہ اپنے لیے نہیں یہ بھی آپ کے لیے تاکہ رنگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کو احساس دلاؤں لاکھ دریائے ان کے بہائے جائیں اگر چارہ سو نہ بہے آنکھوں میں نمی نہ اترے شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی ہماری کتاب تفسیر سے کچھ نہیں لینا دینا. العظمت للہ. کل کی مجلس میں آپ حضرات کو بتایا تھا پانی مجلس کی دو خواہشیں ایک کی تکمیل کل کر دی تھی میں نے ایک کی آج کرنے لگا ہوں. بتایا تھا نا کہ حسین اور زینب کے دو بڑے نقصان ہیں ایک کا نام عباس اور دوسرے کا نام علی اکبر. العظمت للہ. یہ کتابوں میں پڑھی ہوئی چیز ہے یہ رنگ آمیزی نہیں جملہ سازی نہیں مبالغہ آرائی نہیں جو پڑھا وہ تمہیں بتانے لگا ہوں. اسی بی بی کا فرمان ہے شام والی کا کیونکہ اکبر کو پالا بھی اسی نے تھا. یہ کہتی ہے کہ جس محفل میں میرے جوان مرد بیٹے اکبر کی شہادت پڑھی جائے اور کسی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ آئے تو علی کی بیٹی کہتی ہے وہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹی کہتی ہے اس کو کیا پتا میں نے اکبر کو کیسے پالا. تو بس کوشش کرنا کہ کم از کم ایک آنسو آنکھ میں ضرور آئے تاکہ علی کی بیٹی راضی ہو جائے اور جب وہ راضی ہو جائے پھر سارے راضی ہیں. مضمون یہ اتنا لمبا ہے ممبر پہ کھڑا ہو اور یہاں کھڑے ہو کے جھوٹ نہیں بولا جاتا. 10 گھنٹے میں اکبر کی شہادت مسلسل پڑھوں پھر بھی یہ مضمون ختم نہیں ہوگا. اتنا طویل ہے اور جتنا طویل ہے اتنا دردناک ہے. یہ اس کی دردناکی ہے نا کہ تقریباً 250 سال ہو رہے ہیں کہ شبیہ پیغمبر کی شہادت حرم حسین میں پڑھنا ممنوع قرار دی گئی ہے. تو اتنا ہی عرصہ ہوا ہے 250 سال. سید محمد مہدی بحر العلوم آل اللہ مقامہ کو بہت بڑے عالم لقب سے ظاہر ہے بحر العلوم. جتنے بڑے عالم اتنے بڑے خطیب. مولا کی زری میں مجلس پڑھی مصائب میں اکبر کی شہادت شروع کی. یہ دیکھ لینا میرے ہاتھ جڑے ہوئے تمہارے دل پہ چوٹ لگنے والی ہے للہ معاف کر دینا. روانی میں بحر العلوم کے منہ سے نکلا کہ گھوڑا دوڑ رہا تھا اکبر کا اچانک اکبر کو نیزہ لگا. میں نے کہہ دیا کچھ کی چیخیں نکلی کچھ نے سینے پہ ہاتھ مارے اور کافی لوگ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. وہاں تو جو قرآن ہونا تھا ہوا اچانک خود رام دوڑے دوڑے آئے. کیا بحر العلوم انزل المنبر انزل المنبر. بحر العلوم ممبر چھوڑیے. حیران ہو کے کہتے کیوں میں اتنا بڑا عالم و غلط پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا سرکار ہمیں غلط صحیح کا پتہ نہیں تو نے تو منہ بھر کے کہہ دیا کہ اکبر کے نیزہ لگا. وہ دیکھ حسین کی زری سے خون بہہ رہا ہے شبیر کی تربت سے تازہ خون نکل رہا ہے.
ہو کے منبر چھوڑا، گھر جا کے روتے روتے سو گئے۔ عالم خواب میں کیا دیکھا؟ ایک سیاہ پوش بی بی ہے بلا تشبیہ جس کا ہاتھ یہاں ہے، رو کے کہہ رہی ہے بیٹا مہدی آج کے بعد میرے حسین کے مزار میں اکبر کی شہادت کوئی نہیں پڑے گا۔ کیوں مخدومہ میں نے کچھ غلط کر دیا؟ کہا نہیں بیٹا تم نے غلط نہیں پڑھا، تم تو کہہ کے اتر آئے۔ اسی وقت سے میری زینب نے جنت میں حسین کے گلے میں باہیں ڈال رکھی ہے، نہ نانا سے خاموش ہوتی ہے، نہ بابا سے، نہ مجھ سے، پر یہی پوچھے جا رہی ہے حسین میں نے اکبر نیزوں کے لیے پالا تھا، میرا اکبر اسی لائق تھا کہ نیزے مار کے اتارا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں نہیں جانتا جو ابھی سے بیتاب ہو رہے ہیں اللہ جانے وہ میرے اگلا جملہ کیسے سنیں گے۔ یہ علم دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، اس سے بڑی ضمانت کوئی نہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ادادار کا کلیجہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور میں نے آج تک کبھی اداداروں پہ ظلم نہیں کیا۔ کہنے دو فکر ہے صرف، زیادہ چوٹ لگ جائے۔ میں نہیں جانتا کہ خون رونے والا امام کس کے دائیں بیٹھا ہے، کس کے بائیں بیٹھا ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے میرا ضامن۔ پردے میں اکبر کو پالنے والی موجود ہے، پردے میں میری وہ ضامن۔ چوٹ لگے تو للہ مجھے معاف کر دینا۔ ہاں بس میں یہ بیان ہی کر سکتا ہوں، اکبر نے زین چھوڑی، حسین نے کرسی چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ ہر شہید کے لاشوں پر حسین پیدل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوائے چند شہدا کے اب جوان بیٹے کے لاشے کی طرف جا رہا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، گرتا ہے۔ مجھے پترون کے زخمی پہلو کی قسم، اس سے بڑی قسم رونے والا میرے پاس کوئی نہیں۔ حسین ابھی راستے میں تھا، اکبر کی لاش پہ زینب پہلے پہنچی۔ اب اللہ جانے کس نے کیا سنا ہے۔ میں نے کہا تیرا مولا راستے میں تھا، زینب پہلے پہنچی۔ تم تو 1400 سال کے بعد سن کے منہ پیٹ رہے ہو نا، حسین کے خیموں میں کیا ہوا ہوگا؟ زیدانیہ نے منہ پہ ماتم کیا، شور اٹھا، بستر بیماری پہ بیمار کربلا کی آنکھ کھلی۔ واقعہ کی اماں یہ شور کیا ہے؟ بی بی نے منہ پیٹ کے کہا اکبر نے زین چھوڑ دی، تیری پھپھی خیمے سے باہر چلی گئی۔ لیکن سن والو، ابھی بی بی کے سر پہ چادر تھی، ابھی برقع سلامت تھا، لیکن پھر بھی زینب کا خیمہ چھوڑنا مذاق تو نہیں۔ طرف کے اٹھا سکا، ننگے سر، ننگے پاؤں، میدان کی طرف دوڑا، دوڑتا بھی آ رہا ہے، اپنی ابا بھی اتارتا آ رہا ہے۔ آگے ابا پھپھی کی چادر پہ ڈالی، کلائی میں ہاتھ ڈال کے کہا واپس چل خیمے۔ کیوں چلی آئی ہو؟ بی بی نے رو کے کہا وہ سامنے میرے اکبر کی لاش ہے، وہ میرے اکبر کے سینے میں